سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل کیسے روشن کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو باپ بننے کی منزل میں آ چکا ہے یا بننے والا ہے، وہ اس فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں جیسا بھی تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسل نیک اور صالح ہو، اور میں اپنے آنے والی نسل کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اسٹیبلش کر دوں۔ یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ ابھی بنا ہو یا بننے والا ہو۔ خواہش ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ ہم زیادہ تر پلاننگ دنیا کی کرتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے، اس کے مستقبل روشن کرنے کے لیے ہم نے پراپرٹی کتنی بنائی ہے، ہم نے اس کو کتنا اچھا دنیاوی علم، عصری علم پڑھایا ہے تاکہ وہ آگے جا کر دنیا کما سکے، اس کی دنیا کل ملا کر خوشحال ہو جائے۔ اس بات کی ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے بجائے اس بات کے کہ ہم سوچیں کہ اس کی آخرت کتنی روشن۔ اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے والد ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی ایمان کے ساتھ، یعنی ان کی اولاد بھی ایمان والی تھی اور ان اولاد نے اپنے والدین کی اتباع بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے تم ایمان والے تھے، تمہاری اولاد بھی ایمان والی ہو، اور ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری اتباع کرے، تم کو فالو کرے، جو تم حکم دو اس کو مانے۔ انعام کیا ہے؟ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم جنت میں ان آباء و اجداد کی اولاد کو ان سے ملا لیں گے کہ جن کی اولاد نے ایمان لایا اور اپنے والدین کی اتباع کی، ہم جنت میں انہیں ملا دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں، بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے، اس میں کہتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم کی جگہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم اعمال ذریتہم، کہ ہم ان کی ذریت اور ان کے نسل کے جو اعمال ہے دنیا میں جو کر رہی ہے، وہ اعمال ان کے باپ دادا کو دے دیں گے۔ تو جہاں کہیں وہ پریشان ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، اللہ اس میں تخفیف فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کی تربیت کی بنیاد پر اگر اعمال صالحہ کرتی ہے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یا تو ان کے اعمال ان کے والدین کو پہنچاتے رہیں گے، یا پھر جب انتقال کر جائیں تو جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے۔ کسی عظیم شخص سے پوچھا گیا، بہت بڑے عالم دین ہے، کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم کیا سوچیں کہ ہمارے بچے کیسے بن جائے، کیا بن جائے، اچھے سے اچھا کیا بن جائے، ہم کیا سوچیں گے۔ ہر انسان پریشان ہے نا کہ کس پروفیشن میں ڈالیں اپنے بچوں کو۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں اگر ماں باپ انڈیا میں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بھی ہمارا انڈیا ہی میں ہو، اور اگر انڈیا کے کسی ایک اسٹیٹ میں ہے، مثال کے طور پر مہاراشٹرا میں، تو وہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ بھی مہاراشٹر میں ہو، اور اگر مہاراشٹر کے کسی سٹی میں ہے والدین، تو چاہیں گے بچہ بھی اسی سٹی میں ہو، اسی محلے میں ہو، یعنی بچہ ہمارا ہم سے قریب ہو۔ یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے، بچوں کی ہوا کرتی تھی، اب کم ہو گئی ہے، لیکن والدین کی خواہش آج بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، تو انسان الگ اور جگر الگ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی، اور اسی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا دنیا میں نہیں، جنت میں۔ یہاں تو کچھ دن رہیں گے نا ساتھ میں، کتنے دن رہ لیں گے؟ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، پھر بچے تنہا ہو گیا، اور اگر رہ بھی لیے تو 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال۔
لیکن وہاں جنت ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ایمان کے ساتھ تمہارے بچوں نے تمہاری اتباع کی نیکیوں میں تو ہمارا وعدہ ہے جنت میں تمہارے بچوں کو تمہارے ساتھ رکھے. تو جو سکھ بندہ دنیا میں چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں دے گا جنت کی صورت میں. آپ سوچو گے یہاں مل جاتا تو ارے یہاں لے کر کیا کرو گے, کتنے دن کی زندگی ہے. کبھی البم اٹھا کر دیکھو اپنے دادا پر دادا کا تو پتہ چلے گا کہاں آئے کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا. خود ہم کہاں آ گئے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے. وہ تو جب کسی نے ہمیں پیچھے سے انکل پکارا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم بڑے ہو گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. ان عالم دین نے کہا کہ سب سے پہلے والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ کچھ بھی کرے لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے. اگر والدین یہ سوچ رہے ہیں تو آپ سوچیے ان کو کیا کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی, ہر حال میں اسے برائی سے روکنا پڑے گا, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے. ماں باپ تو یہی چاہیں گے, لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا کہ ہم بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا سنوار دے. آج تو ہم 10x10 کے روم میں رہ رہے ہیں لیکن یہ بڑا ہو تو پھر یہ ہمیں 1500 اسکوائر فٹ میں رکھے. کہاں سے پیسہ لاتا ہے, کون سا پیسہ لاتا ہے, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا. پیسہ زیادہ بھیج رہا ہے تو وہ سب سے بہترین بچہ ہے. جب بچہ پیسہ زیادہ بھیجنے لگے تو ہمیں پھر فکر ہونی چاہیے کہ یہ بھیج کہاں سے رہا ہے, یہ کر کیا رہا ہے. یہی کام تو اور بھی دوسرے کرتے ہیں, اس کو اتنی ترقی کیسے مل رہی ہے. پوزیٹیو سوچے لیکن اس سے ضرور دریافت کرے کہ آخر بیٹا کر کیا رہے ہو, حقیقت بتاؤ. ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خوش کرنے کے چکر میں تم اللہ کو ناراض کر دو. یہ سب سے اہم چیز ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اچھے ہیں اور بچے برے ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے. ہم بھی برے ہوں اور بچے تو برے ہونے ہی والے ہیں تب تو اتنا افسوس نہیں ہے, کیونکہ افسوس ہونے کے لیے پہلے انسان کو نیک بننا پڑے گا. لیکن ہم نیک اور بچے برے ہو جائیں یہ بڑے افسوس کی منزل ہے. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر وہ سدھار پیدا کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں میں. اور اگر والدین نیک ہو تو سن لو, ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پروٹیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ فرماتا ہے صالحین کی ذمہ داری ہمارے سر سے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. صالحین کے ہم اس کے والی ہیں, اس کے ولی اور اس کے مناصر ہیں, ہم اس کی مدد کرنے والے ہیں. کیا وہ واقعہ نہیں سنا جب ایک گاؤں میں 2 بچے یتیم رہتے تھے, ابھی وہ چھوٹے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں پر ان بچوں کے گھر کی دیوار گرنے والی تھی. بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا, سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام دوڑے اور جا کر اس دیوار کو انہوں نے بنا دیے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب وہ اس گاؤں میں داخل ہوئے تھے دونوں تو وہ بھوکے تھے, سفر کر آئے تھے. تو انہوں نے گاؤں والے سے کہا کہ بھئی ہم سفر کر کے آئے ہیں, ہمیں رہنے کا انتظام کر دو, کھانے کے لیے کچھ انتظام کر دو. گاؤں کے ہر گھر میں انہوں نے معافی چاہ لی کہ ہم نہیں کر پائیں گے. کوئی گھر میں ایسا نہیں تھا, پورے گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو ان کی ضیافت کرتا. سب نے معافی چاہ لی کہ ہم نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ اسی گاؤں کے ایک گھر کی دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کو بنا دیتے ہیں اور مضبوط بنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے خضر, ہم تو اس گاؤں میں آئے, لوگوں نے ہمیں جھوٹے منہ پوچھا بھی نہیں, ہم نے پوچھا تب بھی ضیافت کے لیے آگے نہیں بڑھے, تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی دیوار گر رہی تو ہم انہیں بنا رہے ہیں. تو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا اصل میں یہ حکم میرا نہیں ہے, یہ میں نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان 2 یتیموں کے گھر کی جو دیوار گر رہی ہے اسے بنا دو. میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا ہوں. اب اس میں حکمت یہ تھی کہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم کی تھی اور اس کے بازو ہی میں قریب میں ان کا چچا بھی رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اگر یہ دیوار گر گئی تو اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے جو بہت نیک اور صالح تھے ایک خزانہ رکھا تھا,
کہ آنے والے دنوں میں جب بچے بڑے ہو جائیں گے، گھر کی توسیع کا کام شروع ہوگا، تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کریں گے تو اس وقت ان کو خزانہ مل جائے گا، اور یہی میں ان لوگوں کے لیے رکھ کر گیا ہوں۔ اگر وہ دیوار ان کے بچپن میں گر جاتی ہے تو شاید رشتہ دار اس پر ٹوٹ پڑتے اور وہ لے جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا باپ نیک تھا تو اب ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ان کا باپ نیک تھا تو ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اب غور اس بات پر کریے، حفاظت کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ پورے قرآن میں آپ تلاش کر لیں، وہ انسان جن کے یہ بچے تھے، کہیں نام نہیں ملے گا اس کا، کوئی نام اتا پتہ نہیں ہے کہ کیا نام تھا، کس نسل کا تھا، کوئی نام نہیں۔ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچوں کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی موسیٰ اور ایک ولی خضر کو بھیجا۔ سوچو کیا مرتبہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا نام کتنا ہے یہ مطلب نہیں رکھتا ہے، آپ کا نام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ تو اگر آپ نیک ہیں اور آپ نے خیر خواہی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ نے حرام کمائی اور اپنے بچوں کا نوالا بنایا، یقین مانیے وہ دنیا میں بھی ان کے لیے سر درد ہے، اور آخرت میں اگر سر درد ہوا تو وہ تو ہمیشہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خلیفہ ہے، بہت ہی عظیم خلیفہ گزرے ہیں، بہت ہی نیک اور صالح خلیفہ ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود نیک اور صالح۔ آپ نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی، دیکھیں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، 11 بچے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آپ آخری سانسیں چل رہی ہے، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی چھوڑا۔ میں نے ان کو یہ نہیں سکھایا جب پیسہ کیسے کمانا ہے اور کسی بھی حال میں اتنا کمانا ہے یہ ٹارگٹ ہے، بلکہ میں نے یہ سکھایا ہے پیسہ ضروری ہے لیکن یہ ضرور دیکھ لینا حرام تو نہیں ہے۔ پیسہ ضروری ہے لیکن یہ دیکھ لینا کہیں سودی تو نہیں ہے۔ پیسہ بالکل ضروری ہے لیکن یہ دیکھ لینا کسی کا حق مار کے تو نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ پیسہ تو سب کے سامنے ہے، سب کو آفر آتا ہے زندگی میں، لیکن مرد تو وہ ہے، مرد مجاہد اور مرد مومن تو وہ ہے کہ جس کو آفر آئے اور اس میں حرام کا مکسچر ہو تو وہ ہاتھ اٹھا لے، یہ ہے مومن۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ چاہے اس کو ایکسپٹ کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں مومن۔ اور کبھی یہ نہ سوچے کہ یار میری یہ بہادری تو لوگوں کے سامنے نہیں آئی، لوگوں کے سامنے لا کر کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، تو اس سے بڑی شہرت کیا ہے؟ اس سے زیادہ مقبولیت کیا چاہتے ہو؟ کہ تم کسی کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول، کیونکہ تم اس کی رضا کے لیے اپنے ان کاموں کو چھوڑ رہے ہو جس میں حرام کی آمیزش ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے تقویٰ چھوڑا ہے، اور پھر فرمایا اگر میرے بچے متقی نہ بھی ہوئے، مان لو اگر متقی نہ ہوئے، گنہگار ہوئے، تو میں ان کے لیے پیسہ چھوڑ کر کیا کروں گا؟ وہ اس پیسے کو بھی گناہ میں لگائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، نیکی ہمیں کرنی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، نیکی ہمیں کرنی ہے، قدم تو بڑھانا ہے، بعد میں اللہ توفیق دے گا، لیکن قدم ہمیں بڑھانا ہے، اور رزق اللہ کے ذمہ کرم پر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رزق کو اپنے ذمہ لے لیے اور دعا کرتے کہ دعا کرے حضرت ذرا میں بھی نمازی بن جاؤں۔ ارے بھیا نمازی آپ کو بننا تھا، رزق اللہ دیتا۔ تو ہمارا یہ جو مس کنسپشن ہے، اس بنیاد پر ہم لوگ بہت دور ہو گئے دین سے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز پڑھ رہے لذت کیوں نہیں آ رہی؟ پیٹ تو چیک کریے کہ آخر ہے کیا پیٹ میں جس کی بنیاد پر نماز میں لذت نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے کہ تقریریں سننے کا دل ہی نہیں کرتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیٹ چیک کروائیے۔ ڈائگنوز سینٹر جو کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح دینی ڈائگنوز سینٹر بھی ہے جہاں کہ آپ چیک کروائیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دین کی طرف، صلاح کی طرف، نیکی کی طرف ہمارا ذہن مائل ہی نہیں ہو رہا ہے، رغبت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا پیٹ خراب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے تقویٰ چھوڑا ہے۔ 11 بچے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہوا آپ کی کل پراپرٹی کتنی تھی؟ 18 دینار۔ بچے کتنے ہیں؟ 11، اور پراپرٹی کتنی ہے؟ 18 دینار۔
5 دینار سے آپ کو کفن دیا گیا، 4 دینار کے ذریعے آپ کی قبر خریدی گئی، قبر کی جگہ کتنا بچا؟ 9۔ اور خرچہ کتنا ہوا؟ 9۔ 9 خرچ ہوا، 9 بچا، بچے کتنے ہیں؟ 11۔ اب ان 11 میں 9 تقسیم کریں گے کیا ہوگا؟ کتنا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ مقاتل بن سلیمان بہت بڑے ولی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو، جن کے حصے میں وہ 11 تھے اور 9 دینار آئے، اور اس کے بعد میں نے ہشام بن عبد الملک کے بھی لڑکوں کو دیکھا، یہ بہت عیاش بادشاہ تھا، انہی کی نسل سے ہے لیکن بہت عیاش تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے بھی 11 بچے تھے، اور ہر بچے کے حصے میں 1,00,000 دینار آیا، 1,00,000، استغفر اللہ، 10 لاکھ، 1 ملین دینار ایک بچے کے حصے میں آیا، 11 بچے تھے، 11 ملین دینار ان کے پاس تھے بچوں کے حصے میں۔ مقاتل بن سلیمان بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ابو منصور جو بادشاہ ہے اس وقت کا، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنی ان آنکھوں سے ان بچوں کو بھی دیکھا، ان کا بڑکپن بھی دیکھا، اور اس کے بعد ان کا حشر بھی دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو عمر بن عبدالعزیز کے تھے، جن کے حصے میں 9 دینار آیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیسوں سے 100 گھوڑے بارگاہ خداوندی میں اصحال ثواب کر رہے ہیں۔ 100 گھوڑا بہت ہوتا تھا، ایک گھوڑا ایک مرسڈیز ہے اس دور کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور وہیں پر ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو میں نے بغداد کی شاہراہ پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ کثرت مال کی اہمیت نہیں رکھتی ہے، مال کی صفائی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے کبھی اگر خیال آ جائے تو اپنے مال کو صاف کر لو، اسی کو تزکیہ اور اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو مذہب اسلام پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔